إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دنیا اور آخرت میں امن و سکون کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے قرآن کریم کی واضح ارشادات اور آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اصول اور ضوابط، وہ قواعد اور قوانین بیان کر دیے ہیں جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی دنیا کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور اخروی نجات اور کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 اس کا ایک جز اور حصہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جامع اور سنہری اصول بیان کیا ہے جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی انسان، کوئی شخص بھی دنیا کے اندر اطمینان، سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. ہدایت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اخروی نجات اور کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ آیات کریمہ ان آیات مبارکہ کے ضمن میں ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا. قوم نے جب
اپنے معبودان باطلہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو مرغوب کرنا چاہا اور ڈرانا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو، ہچکچاتے نہیں ہو، جو کہ ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے، تو میں آپ کے معبودان باطلہ سے کیوں ڈروں جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے؟ اور دو فریق ہیں، دونوں میں عقل و شعور کے اور فہم و فراست کے ساتھ سوچا جائے تو ان میں سے زیادہ امن والا کون ہے؟ ای الفریقین بالحق احق بالامن. تو اس کا آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ وہ اصول بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، یا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کو ہم تک پہنچایا اور بیان کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ ان کو امن نصیب ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور راہ ہدایت پر ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی نجات انہی کا مقدر اور نصیب ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا ذکر نہیں کہ جو ایمان لائے ہی نہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا. یہ ظلم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس طرح کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات بہت گراں گزری، ان کو بہت مشکل محسوس ہوئی. انہوں نے ظلم کا معنی جو سمجھا وہ وہی ہے جو عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں، اور اس بیس پر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا، اس پریشانی کا اظہار کیا. وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، کہ ہم میں سے کون ہے جس پر اپنی جان پہ ظلم نہیں ہوتا؟ چھوٹے موٹے گناہ کوتاہیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ خدشہ سنا تو آپ نے فرمایا لیس کما تظنون، اس ظلم سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، اس ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جس سے متنبہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. دنیا کے اندر ظلم کی جتنی قسمیں موجود ہیں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو اس آیت میں ان لوگوں کو امن والے اور ہدایت یافتہ قرار دیا گیا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، شرک کو نہیں ملاوٹ، شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، شرک کو نہیں ملاتے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمومی طور پر ظلم کی 3 قسمیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم فظلم لا یغفرہ اللہ، ظلم کی پہلی وہ قسم ہے کہ جو کرتے ہوئے اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا توبہ کے بغیر، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. دوسری قسم ہے وظلم یغفرہ اللہ، دوسری قسم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو. اور تیسری قسم
وظلم لا یترکہ اللہ، تیسری قسم وہ ہے جس ظلم کو اللہ چھوڑے گا نہیں، بلکہ مظلوم کو اللہ رب العزت قصاص دلوائے گا ظالم سے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ، وہ ظلم جس کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ، وہ انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے کوتاہی ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ، اور وہ ظلم جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، فشرک، وہ شرک ہے، کیونکہ جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے قاعدہ اور قانون بیان کیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بہت بڑی بدبختی اور بہت بڑی بد نصیبی اور اس ظلم عظیم سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور تیسری قسم وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ، وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ کبھی ویسے نہیں چھوڑیں گے، وہ ہے فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، حقوق العباد، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا قصاص دلوائیں گے، مظلوم کو ظالم سے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اس لیے ظلم کی کوئی بھی قسم ہو وہ بڑا سنگین جرم ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الظلم، ہر قسم کے ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، ظلمات ہوں گی، اللہ کے ہاں اس کی بڑی سزا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 10 ندائیں دی ہیں، اور ان میں ایک ندا یہ بھی ہے، فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو ظلم کی کوئی قسم بھی جائز نہیں، حرام ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم کہا ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف عربی زبان میں یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھنا، اس کا نام ظلم ہے۔ اس کا نام یعنی ایک کا حق چھین کر دوسرے کو دے دینا ظلم ہے، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا ظلم ہے۔ تو ان معنوں میں عبادت، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے لائق ہے، ہر قسم کی عبادت کا حقدار اور مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کی کوئی قسم اللہ کو کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ کی ذات بابرکات کے علاوہ کسی اور کے اندر بھی ماننا تسلیم کرنا شرک ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر قسم کی امید کی جا سکتی ہے، جس طرح کی امید اللہ سے رکھنا اسی طرح کی غیر اللہ سے رکھنا شرک ہے۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ ایسا خوف اور ڈر کسی دوسرے کے بارے میں رکھنا کہ اگر ہم نے فلاں کے نام پر بھینس کا دودھ نہ دیا تو ہماری بھینس مر جائے گی، ہم نے اگر فلاں جگہ سے گزرتے ہوئے نذرانہ پیش نہ کیا تو ہماری گاڑی کا دھرا ٹوٹ جائے گا۔ وہ لوگ قبروں میں پڑے ہوئے، اللہ کے نیک بندے دنیا سے جا چکے، ایسی چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھنا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے علماء نے شرک کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔
شرک اکبر کی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ شرک اکبر یہ ہے ان یجعل للہ ندا یدعوہ کما یدعو اللہ تعالی او یخافہ او یرجوہ او یحبہ کحب اللہ او یصرف لہ نوع من انواع العبادہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں کہ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، اللہ کے ہمسر برابر کسی کو قرار دینا۔ جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے اسی طرح اس سے دعا مانگنا، جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے اسی طرح اس سے محبت کرنا، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح دوسرے سے ڈرنا، امیدیں وابستہ کرنا، یا عبادت کی کوئی قسم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا، یہ شرک اکبر ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و باوضو قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ جب ہم اقرار یہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر قسم کی عبادت، خواہ وہ دعا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نظر و نیاز ہے، کسی قسم کی طواف ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور ہم نماز کے تشہد میں اتحیات کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کی عمومی طور پر 3 قسمیں ہیں: زبان سے کی جانے والی عبادت، قولی عبادت، اپنے اعمال کے ذریعے کی جانے والی عبادت بدنی عبادت، مال خرچ کر کی جانے والی عبادت مالی عبادت۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب نماز کے اختتام کو پہنچتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی قولی عبادت للہ، اللہ کے لیے۔ اتحیات سے مراد ہر وہ عبادت جو زبان سے کی جاتی ہے، تحیات، خواہ وہ دعا ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کو پکارنا ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ والصلوات، صلوات سے مراد بدنی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں۔ بدنی عبادت وہ بھی کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اور والطیبات، ہر قسم کی مالی عبادت، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، نذر و نیاز ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اس کا اعلان کروایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانا یہ شرک اکبر ہے۔ اور علماء نے اس کی بعض قسمیں بیان کی ہیں، لیکن چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ ایک تو ہے رکوع اور سجود، اور دوسرا کسی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صورت احوال کا جائزہ لینے کے لیے، آپ کے ساتھ گفتگو کی، تو آپ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان بدبخت یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے عبادت گزاروں کو
اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا تھا۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ہم ان کے سامنے رکوع تو نہیں کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے، درویشوں، عابد و زاہد لوگوں کے یا علماء کے سامنے رکوع اور سجدہ تو نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر وہ کسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حرام قرار دے دیں، تم اس کو حرام نہیں سمجھ بیٹھتے تھے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کردہ چیز کو حلال نہ کہہ دیں تو تم ان کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ کہا ایسے تو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فتل کا عبادت ہوں، یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو ان کی عبادت تھی۔ عبادت میں شرک، اطاعت میں شرک اور محبت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ جنہوں نے شریک بنا رکھا ہے دوسروں کو، ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ان کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، جن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہمارے الہ و معبود ہیں۔ لیکن مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اس کو بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شرک قرار دیا کہ اللہ کا حکم انسان نہ مانے، اپنی منمانی کرے، اپنی خواہشات کا حکم مانے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے مقابلے میں الہ بنا رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ الہ برحق اللہ رب العزت کی بات کو مانتے، لیکن وہ اپنی خواہشات کی، اللہ کے حکم ایک طرف، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شرک کی یہ پہلی قسم، اگر انسان توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں صاف صاف قاعدہ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں اللہ کی مشیت میں ہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے ویسے ہی، چاہے ان کے برابر کی سزا، ان کے مطابق سزا دے کر، اگر وہ شخص شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے آئیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا ایو ذنب اعظم، سب گناہوں سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، آپ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی، 9 چیزوں کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طرح سے بھی شریک نہیں ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ آپ کو کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، آپ کو آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، اور کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ سوال ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، کیا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے جو شرک ہے تو شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ یوسف میں فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کلمہ پڑھنے والا شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو وہ قاتل ہوگا، کلمہ پڑھنے والا شخص کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود اگر چوری کر لیتا ہے تو چور ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو شرکی اعمال ہیں، جن کو شرک قرار دیا گیا قرآن و حدیث میں، تو وہ مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ اتنی بڑی بیماری ہے۔ آج دنیا میں اپنے عقائد اور نظریات پہ نگاہ ڈال کر ہم اپنی اصلاح کر لیں، وگرنہ بخاری اور مسند احمد کی یہ حدیث ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو جس کو جہنم کی سزا ہو چکی اس کو بلائیں گے۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال للرجل من اہل النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو جو شرک کرنے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہوا، اس کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور مخاطب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارائیت لو کان ما علی الارض من شیء اکن کنت مفتدیا بہ، کیا خیال ہے اگر روئے زمین پر جتنی دولت تھی وہ ساری آپ کے پاس ہو، آپ اس کے مالک ہوں، تو آج اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہے گا فیقول نعم، جی میرے رب، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اگر میرے پاس اتنی دولت بھی ہو، ساری دنیا کی دولت دے کر میں اس عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فیقول قد اردت منک احوان من ذالک، میں نے تو اس ساری دنیا کی دولتوں کا آپ سے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو دنیا میں آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا وقد اخذت علیک فی ظہر آدم، اور تو ابھی تک اپنے باپ کی پشت میں تھا تو میں نے تم سے یہ میثاق لیا تھا اللہ تشرک بی شیئا، کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن تو نے دنیا میں جا کر فابیت الا ان تشرک، تو نے میرے ساتھ شرک کیا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ شرک نہ کرنا میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، تو نے اتنی سی بات بھی نہیں مانی، آج ساری دنیا کی دولتیں بھی تو دے اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر، تو وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس قدر زور دیا اس بات پر، عقائد میں، نظریات میں، انسان کو کتاب و سنت کی روشنی میں غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں یعنی عبادات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اس لیے انسان کو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ ساری کائنات اللہ کی عبادت کرنے والی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر قسم کے اختیارات، کائنات میں تصرف صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا کسی اعتبار سے بھی کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ جو اس عقیدہ توحید پر پختہ رہے، اس سے اگر غلطیاں گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ میری مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے اور چاہے ان کے برابر اس کو سزا دے کر بالآخر جنت میں لے آئے گا۔ لیکن جو شرک کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ظلم عظیم سے محفوظ فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے، توحید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر بھی شرک ہے، لیکن شرک اکبر وہ مخرج عن الملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن شرک اصغر جو ہے اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، لیکن شرک اصغر جو ہے یہ مخرج عن الملہ نہیں ہے، لیکن
یہ راستہ ہے شرک اکبر تک پہنچنے کے لیے. اس سے بچنے کے لیے بھی بہت تنبیہ فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر شرک کی ایک قسم ہے جو اتنی خفیہ طور پر انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے جس طرح چیونٹی چلتی ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. تو آپ فرمایا اللہ کی قسم شرک کی ایک قسم انتہائی خفیہ ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح انسان میں سرایت کر جاتی ہے. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری. کوئی بھی عمل کرنا دوسروں کو دکھانے کے لیے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر عمل ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسروں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری ہے اور اس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو شرک خفی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفر لک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس طرح سے غیر شعوری طور پر تیرے ساتھ کوئی شرک کر بیٹھوں اس سے بھی، اور میں جو مجھ سے ہو چکا غیر شعوری طور پر اے اللہ میں اس سے استغفار کرتا ہوں اور تو اس سے معافی مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور شرک کی دوسری قسم جن کو ہم بعض اوقات معمولی سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا. ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے نا، تیرے سر کی قسم، تیرے بیل کی قسم، تیری گاڑی کی قسم، تیرے بابا کی قسم، اس طرح کی قسم کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا، مومن اگر کوئی قسم کھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی، یا پھر خاموش رہے. لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ. اور فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا، وہ شرک کرتا ہے. اسی طرح شرک کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو روکا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہی اللہ کے توحید کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اجالتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کائنات میں مشیت صرف اللہ کی چلتی ہے. بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت طیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو بدشگونی لیتا ہے، گھر سے نکلا دعا پڑھ کے نکلا. گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. کسی کام کے لیے جانا چاہ رہا ہے، آگے سے کالی بلی گزر گئی، منہ لٹکا کے واپس آ گیا. بھئی کیا ہوا؟ او جی بلی گزر گئی آگے سے، اپنا پروگرام آج میرا کام نہیں ہوگا. آگے سے کوئی ایسا بندہ سامنے آ گیا جس کو ناپسند کرتا تھا، واپس آ گیا. منحوس متھے لگ گیا تھا اس لیے میں واپس آ گیا ہوں، میرا کام نہیں ہوگا. گھر سے نکلا کام کے لیے، گاڑی پنکچر ہو گئی، ہو جاتی ہے جی، آج لگتا ہے کہ دن یہ میرا کام نہیں ہوگا، واپس آ گیا. آپ نے فرمایا دیکھیے گھر سے نکلا توکل کس پر کیا؟ اللہ پر. کیا یہ اللہ پر توکل اتنا ہی کمزور ہے کہ بلی نے توڑ دیا؟ اس لیے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. تین بار آپ نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے. آپ نے فرمایا من ردت طیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو بدشگونی لے کر اپنے کام سے واپس آ گیا اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کیونکہ اعتماد تو اللہ پر کیا تھا، کام اللہ نے کرنے ہیں، کام اللہ نے سنوارنے ہیں. یہ بلیاں، یہ جانور آگے سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. اس لیے
شرک کی جتنی قسمیں ہیں، بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ایک تو شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر گیا ابدی جہنمی ہے، اور دوسرا شرک انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 82 ہے سورہ انعام کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بعد والی آیات میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ پھر اللہ نے قانون بیان کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر انبیاء سے بھی، حالانکہ محال ہے، انبیاء شرک سے روکنے کے لیے توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، لیکن قانون جب بڑے کے لیے بنتا ہے تو چھوٹا مخاطب ہوتا ہے کہ اگر بڑے پر لاگو ہو سکتا ہے قانون تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر اتنے بڑے بڑے لوگ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے شرک کرنے والوں اس بات سے ڈرو کہ شرک سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ درختوں سے بھی ڈرتا ہے، وہ ٹیلے سے بھی ڈرتا، کہتا ہے یہ ٹیلا پکا ہے، یہ درخت پکا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک اکبر سے بھی بچائے، شرک اصغر سے بھی بچائے، اپنی توحید کے نور سے ہمارے سینے کو منور کرے۔ اور یہی حق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جب بندے شرک نہ کریں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے، اللہ ان کو جنت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، شرک کی نحوستوں سے بچائے، دنیا میں بدسکونی سے بچائے، سکون و اطمینان کی زندگی توحید کے سائے میں روشن کرے، عطا کرے، اور آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست بھائی عبدالغفور صاحب ابو عمر، معروف کمیونٹی کے اندر آدمی ہیں، وہ چلے گئے پاکستان۔ تو کل ان کی اہلیہ بہت نیک خاتون تھیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، وفات پا گئی ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور بھائی عبدالغفور صاحب کو، ابو عمر کو، اور ان کے تمام اہل خانہ کو اور لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لعمتک ام عمر، اللہم اغفر لها وارحمها واعفها واعف عنها، اللہم ادخلها جنت الفردوس واعذها من فتنة القبر وعذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سفر درست کرنا۔